بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے واقعے کے بارے میں بات کریں گے جو اسلام کی ہسٹری کا ایک اہم حصہ ہے، اور یہ واقعہ نہ صرف ہمارے لیے عبرت کی بات ہے بلکہ ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ یہ واقعہ ہے بدر کی جنگ میں فرشتے کے آنے کا، جو ہمارے دل کو وہ سبق دیتا ہے جو انسان کی ہمت اور اللہ کی مدد پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے۔ لیکن آپ کو یہ جانکاری دینا پہلے تھوڑا مشکل لگ سکتا ہے، کیونکہ ہم اکثر اپنی زندگی میں مذہبی منزلوں کو بیچ میں اپنی سب سے مشکل حالات میں اللہ سے مدد کی امید رکھتے ہیں۔ لیکن کیا ہم سچ میں اپنی طاقت اور ہمت کو اللہ سے ہونے والی مدد سے جوڑ کر سوچتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جب ہم سب سے کمزور لگ رہے ہوتے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ کس طرح سے کھڑا ہو جاتا ہے؟ آج کی بات میں ان سب سوالوں کا جواب ملے گا جو ہمارے ایمان کو بے حد مضبوط کر دے گا۔ جب ہم بدر کی جنگ کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک ایسے واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں جہاں اللہ کی مدد نے چھوٹے سے ایک وہ مسلح کو جیت دلائی تھی جو تمام دنیا کے لیے ایک مثال بن گئی تھی۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو جنگ کے اس وقت میں فرشتوں سے مدد دی تھی۔ یہ مدد اس وقت ملی تھی جب مشرکین نے اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف جنگ شروع کی تھی۔ مسلمان کمزور تھے، ان کے پاس اپنی صفائی کی ضرورت نہیں تھی، اور وہ صرف اللہ کی مدد پر بھروسہ کر رہے تھے۔ بدر کی جنگ کا واقعہ جو ہمارے لیے عبرت کی بات ہے، اس کے اندر اللہ کی مدد کا ظہور ان فرشتوں کے روپ میں ہوا۔ قرآن میں اللہ نے اس بات کا اس طرح سے بیان کیا ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتے بھیجے کہ تمہارے ساتھ رہے اور ان کو یہ حکم دیا، تمہارے لیے تو مدد ہے، انسانیت کے لیے یہ جیت ہے، تمہیں اپنی مدد اللہ سے ملتی ہے۔ سورہ آل عمران۔ یہ قرآن آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ نے اپنے فرشتوں کو بھیج کر ان کی مدد کی تھی، لیکن یہ بھی دکھاتا ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے ایمان اور صبر پر منحصر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا ایمان، ان کا صبر اور اللہ سے بھروسہ ان کو اس جنگ میں جیت دلانے کا ذریعہ بنا، اور جیسے ہی انہوں نے اپنا دل اللہ کی طرف رکھ لیا اور اپنی ہمت کو اس پر ڈال دیا، اللہ نے اپنی مدد فرشتوں کے ذریعے بھیجی۔ ان فرشتوں کی طاقت نے مسلمانوں کو جنگ میں جیت دلائی۔ یہاں اللہ کا اصول بھی واضح ہو جاتا ہے کہ ہماری مدد اس وقت تک نہیں ملتی جب تک ہم اپنی طاقت کا اثر صرف اپنے اللہ کے ایمان پر نہ ڈالیں۔ اس واقعے کے اندر ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ اللہ نے اپنے رسول اور ان کے ساتھیوں کو ان کی اصلی مدد اپنے فرشتوں کے روپ میں بھیج کر دکھایا۔ یہ فرشتے نے وہ لاجواب ہمت اور طاقت دی تھی کہ وہ کسی انسان کے بس کا کام نہیں تھا۔ مسلمانوں کی شجاعت اور ایمان کے ساتھ اللہ کی مدد کا یہ تعلق ہمیں ہر موڑ پر سمجھانا ضروری ہے۔ ہماری طاقت، ہماری ہمت اور صبر کا حقیقی اصل طور اللہ کی مدد سے ہی ہے۔ اس جنگ میں جو فرشتوں کی مدد کے ساتھ ہوا، اللہ کی مدد کا وقت وقت پر ظہور ہوتا ہے۔ اللہ کی مدد سب سے زیادہ اس وقت ملتی ہے جب انسان اپنے آپ کو جہاز سے کمزور سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو بالکل اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، جسے ہر حالات میں، ہر مشکل میں اپنی مدد کا یقین ہوتا ہے۔ اللہ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جب ہم اپنی مشکلوں سے گزر رہے ہوتے ہیں یا کسی جنگ میں ہوتے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ بس ہمیں اپنا ایمان مضبوط کرنا ہے، ہم اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیں، اس کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی، جیسے کہ اس وقت بدر کی جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ اللہ نے اس وقت اپنی مدد کے فرشتوں کے روپ میں ظہور دیا تھا، اور وہی مدد آج بھی ہر انسان کے لیے موجود ہے۔ تو آج کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی زندگی کے ہر موڑ پر اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور یہ سمجھیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہر وقت ہے۔
اگر ہم اپنی ہمت اور صبر کو اللہ کے حوالے کریں گے تو اللہ اپنی مدد سے ہماری جیت کو ممکن بنا دے گا۔ خدا نے ہمیں جو بھی راستے اپنے احکامات سے دیے ہیں ان پر چلنا ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا ہے۔ آج بھی ہمارے پاس وہی اللہ کی مدد اور اس کا رحم ہے جو پہلے تھی۔ ہمیں اس مدد کا اثر پر اپنی زندگی میں دیکھنے کے لیے اپنے ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ خدا ہماری مدد کرے، ہمارے دل کو اپنی طرف راغب کرے اور ہماری ہر جنگ میں اس کی مدد ہمارے ساتھ ہو۔ آمین۔ خدا حافظ۔